دنیا کے 21 شہروں میں کرسمس کی تقریبات شاندار طریقے سے منائی جاتی ہیں۔ فرانس کا شہر اسٹراسبرگ بھی ان میں شامل ہے۔ کرسمس ٹری کا تصور اسی شہر سے آیا۔ ہم اسٹراسبرگ جانا چاہتے تھے لیکن پیرس پہنچ کر معلوم ہوا پورا شہر 3 ماہ پہلے سے مکمل بک ہو چکا ہے۔ شہر میں کوئی ہوٹل، کوئی فلیٹ اور کوئی ولا کرائے پر دستیاب نہیں تھا۔ ٹرینیں بھی بک ہو چکی تھیں، ان میں ایک بھی سیٹ دستیاب نہیں تھی۔ ہم مایوس ہو گئے، لہٰذا ہم نے اسٹراسبرگ کو اگلے سال پر ملتوی کر دیا اور پیرس کو انجوائے کرنے لگے۔ یورپ اور امریکہ کرسمس کے دنوں میں بہت مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ٹریفک ہے۔ پوری کرسچن دنیا کے لوگ ایک شہر سے دوسرے اور دوسرے ملک سے تیسرے میں سفر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ 24 دسمبر کی رات کا ڈنر ہوتا ہے۔ عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ نے 24 دسمبر کی رات اپنی والدہ، اپنے سوتیلے والد جوزف اور ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا ڈنر کیا تھا۔ چنانچہ پوری عیسائی دنیا 24 دسمبر کا ڈنر اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ اس گیٹ ٹوگیدر کے لیے دنیا بھر سے سفر کر کے اپنے آبائی شہر اور گھر آتے ہیں۔ چنانچہ عیسائی دنیا میں دسمبر بالخصوص آخری 10 دنوں میں فلائٹس اور ٹرین کے ٹکٹ مہنگے ہو جاتے ہیں، سیٹیں بھی دستیاب نہیں ہوتیں۔ دوسرا، دسمبر کے دوسرے ہفتے بچوں کو اسکول اور کالج اور والدین کو دفتروں سے چھٹیاں ہو جاتی ہیں، لہٰذا یہ اپنے آبائی علاقے میں جانے سے قبل کسی ایسے شہر جاتے ہیں جہاں کرسمس کا میلہ لگا ہو۔ اس وجہ سے بھی رش ہو جاتا ہے۔ نیو یارک اور پیرس دونوں کرسمس کے دنوں میں مصروف ترین شہر بن جاتے ہیں۔ ہم نیو یارک پہنچے تو وہاں بہت رش تھا۔ گلیوں، بازاروں، ریستورانوں اور کافی شاپس میں لوگ ہی لوگ تھے۔ ہم نے وہاں سے پیرس کی فلائٹ لی تو 350 مسافروں کا جہاز دروازے تک پیک تھا۔ اس میں واقعی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ پیرس میں بھی رش تھا۔ شانزے ایلیزے کو ہر سال کی طرح کرسمس لائٹس کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ شاپنگ سینٹرز میں داخلے کے لیے لائنیں لگی تھیں، جبکہ ریستورانوں اور کافی شاپس کے لیے باقاعدہ بکنگ کرانا پڑتی تھی۔ پیرس میں سردی بھی تھی اور بارش بھی، لیکن اس کے باوجود سڑکوں پر رش تھا۔ شہر میں 2 جگہوں پر کرسمس مارکیٹیں لگی تھیں، کنکارڈ کے سائے میں اور پہاڑی چرچ سیکرے کور کی پرانی اور پتھریلی گلیوں میں۔ چرچ سیکرے کور 150 سال پرانی عبادت گاہ ہے۔ یہ پہاڑی پر استادہ ہے اور اس کی دونوں سائڈ سے پورا پیرس شہر دکھائی دیتا ہے۔ دن کے وقت یہاں بہت رش ہوتا ہے۔ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے کیفے اور ریستوران ہیں، جبکہ مرکزی چوک میں مصور ایزل لگا کر سیاحوں کی تصویریں اور اسکیچ بناتے رہتے ہیں۔ چرچ کے ساتھ ساتھ کرسمس مارکیٹ لگتی ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں۔ وہاں چھوٹی ٹرین بھی چلتی ہے جس کے اسٹاف نے کرسمس کا سرخ اور سفید لباس پہنا ہوتا ہے۔ بچے اس ٹرین کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ فرانس میں لوگ کرسمس کے موقع پر گرم وائن پیتے ہیں، لہٰذا ہر دوسری دکان اور ٹھیلے پر سوپ کی طرح وائن ابل رہی ہوتی ہے اور یہ باقاعدہ سوپ کے پیالوں یا کافی کے کاغذی مگوں میں ڈال کر دی جاتی ہے اور لوگ ہاتھ رگڑ کر اسے سوپ کی طرح پیتے ہیں۔ چرچ سارا دن کھلا رہتا ہے اور لوگ زیارت کے لیے اس میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ گلیوں میں کیفے اور ریستوران ہیں، ان میں رات گئے تک رش رہتا ہے۔ ہم بڑی دیر تک وہاں گھومتے رہے۔ ہم نے واپسی کے لیے پیدل کا آپشن پسند کیا اور ڈھلوانی فٹ پاتھوں پر چلتے ہوئے پیگال کے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ علاقہ کبھی بدنام ہوتا تھا لیکن اب یہ صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ میلائن روز کا شو اسی علاقے میں ہوتا ہے۔ یہ اسٹیج ڈرامہ 135 سال سے مسلسل چل رہا ہے۔ پیرس اس لحاظ سے بہت منفرد شہر ہے۔ اس میں فوکٹ اور کیفے ڈی فلورا جیسے کیفے ہیں۔ فوکٹ 129 سال سے چل رہی ہے۔ یہ شانزے ایلیزے پر ہے اور اپنی کافی اور سوئٹ ڈشز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا کھانا بھی لاجواب ہے۔ کیفے ڈی فلورا مشاہیر کا کیفے تھا۔ یہاں ژان پال سارتر اور ارنسٹ ہیمنگوے جیسے لکھاری روزانہ بیٹھتے تھے۔ میں آج سے 15 سال قبل پہلی مرتبہ وہاں گیا تھا۔ اس وقت کیفے میں سارتر کی کرسی اور ہیمنگوے کا مجسمہ ہوتا تھا۔
کاؤنٹر پر وہ فون بھی پڑا تھا جس میں ہیمنگ وے یورپ اور جنگ کی خبریں امریکہ میں لکھواتا تھا، لیکن اب یہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہیمنگ وے کا مجسمہ اور سارتر کی کرسی دونوں اٹھا دی گئی ہیں اور سٹاف بھی ان کے وجود سے واقف نہیں ہے۔ یہ کیفے 1885 میں بنا تھا اور یہ بھی 139 برسوں سے مسلسل چل رہا ہے۔ میں 5 سال کے وقفے سے وہاں گیا اور خاصی مایوسی ہوئی۔ کیفے سے وابستہ سارا رومانس غارت ہو گیا۔ جبکہ فوکٹ میں جینز اور جاکرز کی وجہ سے انٹری نہ ہو سکی۔ پیرس کے زیادہ تر پرانے ریستورانوں اور کیفیز میں آج بھی داخلے کے لیے مناسب لباس ضروری ہوتا ہے۔ آپ جینز اور جاکرز کے ساتھ وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ شانزے لیزے پر جیٹ سیپٹ کے نام سے ایک پرانا ایرانی ریستوران بھی ہوتا تھا۔ میں 15 برسوں سے وہاں سے کھانا کھا رہا ہوں۔ اس کا چلو کباب اور چلو گوشت لاجواب ہوتا تھا اور ایران کی یادیں تازہ کر دیتا تھا۔ یہ ریستوران ایک ایرانی بزنس مین فراز واحدی نے انقلاب ایران کے بعد پیرس میں شروع کیا تھا۔ وہ انقلاب میں جان بچا کر فرانس پہنچا۔ پیدائشی باورچی تھا۔ اس نے پیرس میں ریستوران شروع کیا اور دنوں میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شانزے لیزے پر 4 ریستوران چلا رہا تھا اور روز لاکھ سوا لاکھ یوروز کی سیل کرتا تھا۔ آج سے چند ماہ قبل اس کے ریستوران پر قتل ہو گیا۔ ایک گاہک نے دوسرے گاہک کو گولی مار دی۔ پولیس نے تفتیش سے قبل ریستوران بند کرا دیا اور یہاں سے اس کی بدقسمتی شروع ہو گئی۔ اس کے ٹیکس کے کھاتے بھی کھل گئے اور اس نے 2.5 ملین یوروز اپنی بیٹی کے گھر رکھے ہوئے تھے۔ اس کی بیٹی کا کسی سیاہ فام کے ساتھ چکر چلا اور وہ یہ رقم اور بیٹی دونوں کو لے کر غائب ہو گیا اور یوں یہ بیچارہ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ ریستوران مکمل طور پر بند ہو گیا۔ میں وہاں گیا لیکن اسے بند دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ پیرس میں کنکورڈ نام کا ایک لمبا ستون بھی ہے۔ یہ گرینائٹ کا 23 میٹر اونچا ستون ہے جس پر قدیم فرعونی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ نپولین بوناپارٹ نے 1798 میں مصر فتح کیا تھا۔ یہ لکسر شہر سے آتے ہوئے 2 ستون پیرس لے آیا تھا۔ یہ کنکورڈ کہلاتے ہیں۔ ایک کنکورڈ شانزے لیزے کے آخر میں لوور میوزیم کے پارک کے سامنے ایستادہ ہے، جبکہ دوسرا دریائے سین کے کنارے نصب تھا۔ دوسرا ستون امریکہ لے گیا اور یہ آج کل واشنگٹن میں کیپٹل ہل پر لگا ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے امریکہ کا مجسمہ آزادی بھی پیرس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بھی دریائے سین کے کنارے ایفل ٹاور کے قریب نصب تھا اور امریکہ نے 1885 میں فرانس کی فوجی مدد کی تھی اور اس خدمت کے عوض فرانس سے مجسمہ آزادی اور کنکورڈ مانگ لیے۔ یہ ایفل ٹاور بھی لینا چاہتا تھا لیکن پیرس کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر اسے بچا لیا، لیکن مجسمہ آزادی اور کنکورڈ جنگی حمایت کی نظر ہو گیا۔ مصر سے 2.5 کنکورڈ باہر نکلے تھے۔ ایک اس وقت واشنگٹن میں ہے، دوسرا پیرس میں اور آدھا استنبول میں۔ بلیو ماسک نیلی مسجد کے پیچھے لگا ہے۔ یہ شاہ سلمان کے دور میں مصر سے استنبول لایا گیا تھا۔ اس زمانے میں اسے لانے کے لیے اتنا بڑا بحری جہاز نہیں بنا تھا، لہٰذا اسے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ آدھا مصر میں چھوڑ دیا گیا اور باقی حصہ استنبول لا کر سلطان احمد کے علاقے میں فٹ کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس کے ساتھ نیلی مسجد بن گئی اور یوں یہ مسجد کے ساتھ پناہ گزین ہو گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے مصر کے شہر لکسر کی ویلی آف کنگز میں ایسے 127 کنکورڈ نصب ہیں اور یہ فرعونوں کے دور کی سائنسی عظمت کی گواہی ہیں۔ پیرس کی کرسمس مارکیٹ کنکورڈ کے سائے میں لگی تھی۔ کنکورڈ پر فاصلے سے نیلی اور سفید روشنیاں ڈالی جا رہی تھیں اور یہ دور اندھیرے میں کرسمس کینڈل بن کر چمک رہا تھا۔ 23 دسمبر کی رات وہاں اندھیرا بھی تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی اور سردی بھی۔ اس سردی، بارش اور اندھیرے میں کرسمس کے گانے بج رہے تھے۔ پوری فضا میں ایک تقدس ہلکورے لے رہا تھا۔